کوئی انتہا نہیں ہے۔ 2017 کا سینسس اگر آخر تک متنازع رہا اور اگر 10 سال کا جو آئینی ایک عرصہ ہے اس سے پہلے دوبارہ سینسس ہوا تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار تھا وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا تھا، چیف منسٹر مراد علی شاہ کا تھا، کہ جنہوں نے کسی صورت بھی 2017 کی مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا۔ اور تاج حیدر صاحب نے تو پوری ایک کتاب لکھ دی اس کے اوپر، مردم شماری میں جو زیادتیاں ہوئی صوبہ سندھ کے ساتھ۔ جماعت اسلامی تو نہیں لکھی کوئی کتاب، صرف شور مچا سکتے ہیں۔ آج بھی جو مردم شماری ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس پر سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اگر کسی نے احتجاج کیا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر سینسس میں ہمارے اعتراضات دور نہیں کیے گئے تو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ باتیں شاید حافظ نعیم الرحمان صاحب سنتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں جاتی نہیں ہیں یہ باتیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو پروان چڑھوانا چاہتے ہیں، جس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہماری۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی نفرت سے کہتے ہیں لاڑکانہ کی آبادی اتنی بڑھ گئی اور کراچی کی کتنی کم ہو گئی۔ بھائی اگر لاڑکانہ کی آبادی بڑی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں کی آبادی صحیح طور پر شمار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ کراچی کی آبادی بڑی یا کم ہوئی، آپ کو بات اصول پہ کرنی چاہیے کہ کیا ان کی جو گنتی ہے وہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں ان کو یہ بتا دوں ان کے علم میں نہیں ہے شاید یہ، چونکہ یہ تو ہوائی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے کئی شہروں کی جو آبادی آج بھی دکھائی گئی ہے اس پہ آج بھی ہمیں اعتراضات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پر ہاؤس جو آبادی کاؤنٹ ہوئی ہے وہ صوبہ سندھ میں بہت سارے شہروں کی 5 سے کم ہے، اور سندھ کے علاوہ ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں کئی شہروں کی آبادی ایک گھر کی 6 سے زیادہ ہے۔ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ بلوچستان کی آبادی 45% بڑھ گئی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس پہ بھی کرو نا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پہلا مرحلہ گزرا جس پہ یہ بہت سارے اعتراضات آئے کہ کئی شہروں کی آبادی کم کیسے ہو گئی، تو اس میں صرف کراچی اور حیدرآباد نہیں تھے۔ وہ بلوچستان جس کی آبادی 45% بڑھی، اس کا جو سب سے بڑا شہر تھا کوئٹہ، اس کی آبادی بھی کم ہوئی تھی۔ اسلام آباد کی آبادی بھی کم ہوئی، لاہور کی آبادی بھی کم ہوئی، فیصل آباد کی آبادی بھی کم ہوئی۔ تو یہ مسائل پورے ملک میں تھے۔ مردم شماری میں مجموعی طور پر جہاں جہاں غلطیاں تھیں، جہاں جہاں زیادتی ہوئی، آپ کو سب کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ بار بار کراچی کو بنیاد بنا کے پھر لاڑکانہ سے کمپیریزن کر کے صوبہ سندھ کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور باتیں تو سنیں، ہم وڈیروں کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ تمہارے باپ کا شہر ہے وہ کراچی، میرا شہر ہے کراچی، وقار مہدی کا شہر ہے کراچی، جاوید ناگوری کا شہر ہے کراچی، مراد علی شاہ کا شہر ہے کراچی، بلاول بھٹو زرداری کا شہر ہے کراچی، بے نظیر بھٹو کا شہر ہے کراچی۔ ہم کو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم اسرائیل سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے لوگ اگر کراچی میں جیت جائیں تو تمہیں قبضہ لگتا ہے اور نفرت انگیز باتیں کرتے ہو، شہر کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہو۔ یہ طرز عمل کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشنز میں ہار گئے ہو تو آپ مان لو کہ آپ ہار گئے ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو نتیجہ ہے کراچی کا وہ حیرت انگیز نہیں ہے۔ جو حیرت ناک نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ بھئی کیوں نہیں جواب دیتے اس بات کا کہ 2002 کے انتخابات کے بعد جماعت اسلامی آسمان میں کہیں اڑ گئی تھی، زمین میں دفن ہو گئی تھی؟ کہاں تھی جماعت اسلامی؟
2008 میں کتنی سیٹیں لی آپ نے کراچی سے؟ 2013 میں کتنی لی آپ نے؟ 18 میں کتنی لی آپ نے؟ ضمنی الیکشن میں کتنی لی آپ نے؟ بلدیاتی الیکشن 2015 میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ پورا صوبہ سندھ میں الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ آپ کہیں بھی نہیں ہیں. آپ اچانک سے اس 2023 کے الیکشنز میں نکل کر آ گئے ہیں اور آپ نے آ کے 87 سیٹیں لی. شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تمہاری ایک سیٹ نہیں تھی, 45 میں سے کوئی 38 39 تم جیت گئے ہو, شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ کورنگی میں تمہاری ایک سیٹ نہیں تھی, آج اگر تم 21 22 جیت گئے شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے تم نے 18 سیٹیں جیتی ہیں, شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ پیپلز پارٹی تو جہاں سے جیتی ہے بھائی وہ ہمارے علاقے ہیں, برے سے برے حالات میں بھی ہم وہاں سے جیتتے رہے. اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے جیت گئے. وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. آپ گئے تھے نا الیکشن کمیشن میں بھائی, آپ گئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا حق کی فتح ہو گئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ فیصلہ تمہارے خلاف آیا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر اسی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی انہوں نے. بھائی تمہارے حق میں تھا تو اپیل کیوں کی تم نے؟ اتنی جھوٹ بولتے ہیں, اتنا دھوکہ دیتے ہیں, اتنا دغا دیتے ہیں, اتنی منافقت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی؟ الیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے, ہماری سیٹیں تم سے زیادہ ہیں, تم نے اگر پی ٹی آئی سے بات کی ہے, تم کہتے ہو, تم میں کوشش کرو, تمہارا حق ہے بھائی, بنا سکتے ہو بناؤ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں حافظ صاحب, آپ کے ہاتھ میں میئر بننے کی لکیر نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تو بن سکتے ہو جس کی آپ کو خواہش ہے, لیکن جو میئر کراچی بننے کی آپ کی خواہش ہے وہ لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو مہربانی کریں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اسی پہ اکتفا کیجئے. باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کریں گے اور ہم توڑیں گے, یہ کریں گے, کہ دھمکیاں دے رہے ہیں, کوئی ایک آدمی لے آؤ پوری کراچی سے, پی ٹی آئی کا یا جماعت اسلامی کا, ایک جو یہ کہے کہ مجھے پیپلز پارٹی والوں نے دھمکیاں دی ہیں, کوئی یہ کہے کہ مجھے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ پیپلز پارٹی کو دو. بھائی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں حافظ صاحب, اپنے بندے پورے نہیں ہوں گے آپ کے, آپ کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. جو نفرت کی سیاست آپ کر رہے ہو وہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے. میں تو سوال کرنا چاہتا ہوں سندھی بولنے والوں سے جو جماعت اسلامی میں پوچھیں ان سے کہ یہ نفرت کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آتا ہے تو اس کو کیوں کہتا ہے کہ اس شہر کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے, ہم الیکشن جیت کر آئے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم جیتے تو قبضہ ہے, تم جیتے تو بلے بلے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. اور سوال یہ ہے, جواب ان کو دینا چاہیے, زکوٰۃ کے پیسے, خیرات کے پیسے جو لوگوں سے لیتے ہیں وہ اپنی الیکشن کے مہم کے اندر انہوں نے استعمال کیے ہیں. جو لوگ جماعت اسلامی کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, امداد دیتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ رمضان میں لوگوں کو راشن دیا, جو اسکول چلاتے ہیں جہاں بچوں کو مفت پڑھایا جاتا ہے, جو اور فلاحی کام کرتے ہیں, ان لوگوں سے ان فلاحی کاموں کے بدلے میں ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کیوں مانگے انہوں نے؟ اربوں روپے جماعت اسلامی نے جو بلدیاتی الیکشن میں مہم پر خرچ کیا ہے, ان سے پوچھا جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. سارا الخدمت کا پیسہ ہے, سارا الخدمت کا پیسہ ہے. لوگوں کو راشن دیتے ہیں, کہتے ہیں ووٹ ہمیں دینا. شناختی کارڈ لیے راشن کے نام پہ اور ان شناختی کارڈوں کے ذریعے ووٹ ڈلواتے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ منہ مت کھلواؤ, تمہیں ووٹ نہیں پڑا اس طرح. یہ جو تم لوگوں نے ڈرامے بازیاں کی ہیں, جو جال سازیاں کی, ہمارے علم میں ہیں وہ بھی. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ الیکشن ہو گیا, تمہیں جو 87 سیٹیں ملی ہیں مانتے ہیں بھائی, ہماری 104 ہے وہ مانو, اور اگر پی ٹی آئی کے 63 تمہاری طرف آتے ہیں تو بناؤ میئر اپنے آپ کو. لیکن اگر تمہارے پاس اکثریت نہیں بنتی تو یہ رونا دھونا چھوڑو بھائی, نصیب کا لکھا اس بات کو سمجھو کہ تم میئر نہیں بن سکتے ہو. ہماری آج بھی خواہش ہے, جب کراچی کی تم اتنی حق کی بات کرتے ہو, کراچی کے لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہو, تو ہم کراچی کے لوگوں کے مسائل مل جل کر حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نئے الطاف حسین بننے کی کوشش کرو اور ہم کہیں کہ ہم نئے الطاف حسین کو پھر دودھ پلائیں کو مضبوط کریں گے. نہیں کریں گے, ہم بے نقاب کریں گے, اس کو ایکسپوز کریں گے. اس کو جو نفرت کی سیاست کرے گا اس کو لوگوں کے سامنے ہم اس کو ایکسپوز کریں گے.
بتائیں گے دنیا کو کہ یہ کراچی شہر کا دشمن ہے، یہ کراچی میں امن کا دشمن ہے، یہ صوبہ سندھ میں امن کا دشمن ہے۔ دوسری تھوڑی بات میں عمران خان پہ کر لوں، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ آج میں نے وہ اخبار میں پڑھا، وہ کل شاید فرما رہے تھے فتنے صاحب، بلکہ اب تو اس کا نام ضمانت خان ہونا چاہیے، جو ضمانت خان ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جلاؤ گھیراؤ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہہ رہا ہے میں تو جیل میں تھا، اور جیل میں نہیں تھا بھائی، ریسٹ ہاؤس میں تھا، یہ میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا شاید ملک میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے کہنے میں کچھ نہیں ہوا۔ گرفتاری سے پہلے جو ویڈیوز دیتا رہا، جو بیان دیتا رہا، وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون کہہ رہے تھے کہ باہر نکلنا، سڑکوں پہ نکلنا؟ مجھے یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی سے کہا گیا کہ مذمت کرو، ہنگامے ہو رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، نہیں کی۔ عمران سے کہا بندیال پنچایت نے کہ مذمت کرو، نہیں کی۔ پھر جب زمان ٹاؤن پہ عدالت کا وارنٹ ریسیو کرانے کے لیے پولیس گئی تھی، جب وہاں بم پھینکے گئے تھے، حملے کیے گئے تھے، گولیاں چلائی گئی تھیں، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھیں، پولیس کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا تھا، ایس ایس پی زخمی ہوئے تھے، پھر اگر عمران کی منطق مان لیں تو وہ یہ کہے گا میں تو زمان ٹاؤن میں نہیں تھا، بشرا بی بی تھی، پھر اس نے کروایا تھا سارا۔ یہ اسلام آباد میں یہ جب لے کر آ رہے تھے ایک ناکام ترین لانگ مارچ، سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ F9 پارک میں جا کے کرو، اس وقت بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی۔ یہ فتنہ، یہ ضمانت خان بجائے F9 پارک کے جانے کے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے، آگ لگا دی اسلام آباد کو پورے کو۔ عدالت میں توہین عدالت کی درخواست گئی، بندیال کورٹ کہتی ہے، پنچایت کہتی ہے کہ میرے شہزادے کو، میرے لاڈلے کو شاید پتہ نہیں ہوگا اس کورٹ کے آرڈر کا۔ بندیال کے شہزادے نے جو تباہی پھیلی اسلام آباد میں، آج تک اس پر توہین عدالت کا جو کیس پڑا ہوا ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ بندیال پنچایت نے اپنے شہزادے کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلانے سے پہلے یہ کہا کہ تمام جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس منگا لیں کہ میرے شہزادے کو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر پتہ بھی چلا تھا کہ نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ رپورٹیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے ریفرنس کی طرح سپریم کورٹ کے کسی تہہ خانے میں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ آدمی جس کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے، بندیال صاحب فرماتے ہیں گڈ ٹو سی یو ہیئر۔ میرا خیال ہے یہ ساسوبا کا پیغام تھا۔